آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 عنوانات پر بات کریں گے۔ کتنے عنوانات پر؟ 2 عنوانات پر۔ شروع میں آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارا جو یہ مجلس ہے یہ عام بیانوں کی طرح نہیں ہوگا، اس کے اندر ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ سکھائیں گے اور عمل کی نیت سے اسے سنیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں تو ہمیں اس ذات کے بارے میں بھی تو کچھ علم کہ اللہ کے نبی کون تھے، کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے کتنی عمر گزاری، آپ کہاں کہاں گئے، کس طرح گئے، پھر آپ کے صحابہ کیسے بنے، ان باتوں کا تو ہمیں علم۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 عنوانات پر بات کریں گے۔ نمبر 1 جزیرۃ العرب کے بارے میں بیان ہوگا، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بات ہوگی۔ جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب یہ وہ مقام ہے جہاں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسلام یہیں سے پھیلا اور یہیں سے صحابہ کرام بنے اور یہیں سے اسلام کی تعلیمات مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک پہنچ گیا۔ اس لیے اس جزیرۃ العرب کے بارے میں ہم سب کا جاننا ضروری ہے کہ یہ جزیرۃ العرب یہ کیسا خطہ ہے اور اس کا جغرافیہ کیا ہے اور اس کے اندر آباد لوگ کون ہیں اور اس کا ٹوٹل تخمینہ اندازہ کتنا بنتا ہے۔ تو جزیرۃ العرب کے 4 اطراف ہیں، ان میں سے 3 اطراف میں پانی ہے اور ایک طرف اس کا صحرا ہے، اس لیے اس کو عربی میں شبہ جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں اور اردو میں جزیرہ نما اس کو کہتے ہیں، جزیرہ نما، اس لیے کہ جزیرہ اس حصے کو کہتے ہیں، اس خطے کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہو، لیکن چونکہ اس کے چاروں طرف نہیں بلکہ 3 طرف پانی ہے اور ایک طرف صحرا ہے، اس لیے اس کو شبہ جزیرۃ العرب کہتے ہیں، یعنی جو جزیرۃ العرب کے مشابہ ہے، جو جزیرے کے مشابہ ہے، بعینہ ہی جزیرہ نہیں ہے، کیونکہ جزیرہ تو وہی ہوتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کے 3 طرف تو پانی ہے لیکن ایک طرف اس کا صحرا ہے، خشکی ہے، اس لیے اس کو شبہ جزیرہ کہتے ہیں۔ یہ جو جزیرۃ العرب ہے اس کے مشرق میں خلیج عرب واقع ہے اور اس کے مغرب میں بحیرہ احمر ہے اور اس کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے اور اس کے شمال میں بادیۃ الشام ہے۔ یہ اس کے چاروں اطراف کا جغرافیہ ہے اور اسی طریقے پر اس کے چاروں اطراف اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی بر اعظم ہے۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، اعظم بمانا بڑا، اعظم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، طالب علم جانتے ہیں، بوزن افعل، تو عظیم بمانا بڑا، اعظم بمانا بہت بڑا، جیسے کبیر بمانا بڑا، اکبر بمانا بہت بڑا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو بر اعظم کا معنی بڑی خشکی، تو اس کے مشرق میں جو بر اعظم ہے وہ ایشیا کا بر اعظم ہے اور اس کے شمال میں یورپ کا بر اعظم ہے اور اس کے مغرب میں افریقے کا بر اعظم ہے اور ایک طرف تو اس کا صحرا ہے۔ تو اس کے جب ہم اطراف میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑے بڑے بر اعظم کہلاتے ہیں، اس لیے اسلام کا پیغام یہاں سے جو پھیلا ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ اس کے چاروں اطراف بڑے بڑے بر ہیں، بر اعظم ہیں، یورپ، افریقہ، سب اس کے اطراف میں واقع ہے، تو اسلام کا پیغام یہاں سے صحیح معنی میں پہنچا۔ اور پھر عرب تجارت کرتے تھے،
ایک جگہ سے یمن سے شام کی طرف جاتے تھے، شام سے یمن کی طرف، افریقہ کی طرف، حبشہ کی طرف ان کی تجارتیں ہوتی تھی۔ اس طریقے پر صحابہ کرام پھر اپنا پیغام لے جاتے تھے۔ یہ بات انشاءاللہ آگے مستقل آئے گی۔ اور اس کا جو جغرافیہ ہے 3 لاکھ مربع میل ہے، اور اس کے اندر جو آباد قوم ہے وہ ایک ہی قوم آباد تھی اس کے اندر، جو کہ عرب تھا۔ پھر عرب کی 2 شاخیں، عرب کی ابتدائی 2 شاخیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں عرب بائدہ اور دوسرے کو کہتے ہیں عرب باقیہ۔ عرب بائدہ اس کے اندر بھی بہت سارے اقوام تھے، لیکن یہ وہ قومیں تھی عرب کی جو آج ختم ہو چکے، آج موجود نہیں ہے، جیسے عاد اور سمود کا قوم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج ان کا وجود نہیں ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے عرب باقیہ، اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قحطانی، ایک کو کہتے ہیں عدنانی۔ یعنی ایک عرب کا وہ قبیلہ ہے باقیہ میں جو کہ قحطانی کہلاتا ہے، ان کی شاخیں جا کر کہلان اور حمیر تک پہنچتی ہیں، اور دوسرا جو ہے عدنانی ہے، ان کی شاخیں ربیعہ اور مضر تک پہنچتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے اسی قبیلے عدنانی سے ہوا ہے۔ ان قبیلوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس قبیلے سے ہوئی۔ تو ابتدائی بتائی گئی کہ عرب کی ابتداءً 2 قبیلے ہیں، عرب کی 2 شاخیں، ایک کو عرب بادیہ کہتے ہیں بائدہ، اور دوسرے کو عرب باقیہ کہتے ہیں۔ پھر عرب باقیہ کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو قحطانی کہتے ہیں، ایک کو عدنانی کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش وہ عدنانی میں ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب بیان ہوتا ہے، اس کی 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں سے یہ بیان ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ نسب وہ عدنان تک پہنچتا ہے، اور جو دوسرے سلسلہ نسب ہے وہ اسماعیل تک پہنچتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، اور تیسرا سلسلہ نسب وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ لیکن ان میں جو پہلا سلسلہ ہے جو عدنان تک پہنچتا ہے، یہی قطعی ہے اور یقینی ہے۔ باقی سلسلے اپنی جگہ تو درست ہے، لیکن وہ یقینی اور قطعی نہیں کہہ سکتے کہ یہی سلسلہ ہے۔ لیکن جو سلسلہ عدنان تک پہنچتا ہے، ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم نے سیرت کی کتاب میں متوسطہ میں اسے پڑھا بھی ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن، یہ عدنان تک پہنچتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہی سلسلہ قطعی اور یقینی ہے۔ تو یہ ہوا جزیرۃ العرب کا جغرافیہ اور عرب کا تعارف ہو گیا۔